سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام سچ بولو میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل مقصود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تیزی سے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں لاہور میں جو حالیہ واقعہ ہوا جس سے روح بھی کانپ اٹھے، اسی پر ہم بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں، A1 ٹی وی کے انویسٹیگیٹر رپورٹر بھی ہیں، ثاقب سلیم صاحب۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ثاقب سلیم، یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو واقعات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں، اسپیشلی جو لاہور کا کیس ہوا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی فیصل، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بڑے واضح طور پر کہا کہ پاکستان میں جس طرح کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، جنسی زیادتی کے حوالے سے بات کی جائے، معصوم بچوں کی بات کی جائے، خواتین کی بات کی جائے، ان کو ہراساں کرنے کی بات کی جائے، تو یہ واقعات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم زینب کا جو قصور واقعہ تھا اور ہم نے دیکھا کہ اس میں زینب کی جو تکالیف تھی، جو اس کے والدین کی تکالیف تھی، ابھی ہم اس واقعے سے باہر نہیں آئے تھے کہ مستقل اور واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں ابھی ایک واقعہ پیش آیا ایک چھوٹی معصوم بچی مہرو کے ساتھ، جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، اس کے بعد اسے قتل کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ آگے بھی معاملات چلتے رہے ہیں، اور پھر ابھی ایک میں آپ سے ذکر کروں راولپنڈی میں بھی کہوٹا کے اندر، جہاں ایک اور معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور مدرسے کا وہ بچہ تھا جو مدرسے سے تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جب اپنے گھر جا رہا تھا تو اسے بھی یہ جو سوزوکی وینز ہوتی ہیں ان کے ڈرائیور نے تشدد کیا، اس کے بعد اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، بدفعلی کی، اور وہ بچہ بھی انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک اور واقعہ جس سے روح کانپ جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جہاں خاتون جو ہے اپنی معصوم بچوں کے ساتھ موٹر وے پہ سفر کر رہی تھی، اس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی کا واقعہ رونما پیش آیا، اور اب ایسے میں تمام میڈیا چیخ کر صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ جنسی زیادتی ہوئی ہے، جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ سیاستدانوں کے بیانات آ رہے ہیں، میڈیکل رپورٹس کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ارے بھائی، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ یہاں سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ریاست ہے، اس کے ذمہ دار ادارے ہیں، یا اس کے ذمہ دار وہ تربیت گاہیں ہیں جہاں پہ ان کی تربیتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جو ریاست مدینہ کا ایک بڑا سلسلہ بنتا جا رہا ہے، ایک طرف عمران خان کے بڑے دعوے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان مستقل طور پر پوری کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہر جگہ عمران خان صاحب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جن کے پیچھے باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، ان کی روک تھام کس طرح ممکن ہوگی، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جس طرح کی جا رہی ہیں، تو یہاں بیٹھے ہوئے انسانی حقوق کی جو کمیشنز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مولوی حضرات جو ہر جگہ ہمیں مذہب کا فتویٰ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ کدھر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ کدھر ہیں جناب خادم رضوی صاحب؟ کدھر ہیں اور دیگر وہ حضرات جو بڑے بڑے فتوے ہمیں دیتے ہیں؟ اور سول سوسائٹیوں کا کوئی بھی کردار اس میں نظر نہیں آ رہا۔ بالکل سول سوسائٹی تو دیکھیں، بات یہ ہے فیصلہ جیسے کہا آپ نے کہ جب ثانیہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر شمع جلانے کے لیے ہم سڑکوں پہ باہر نکل آتے ہیں، ہم انصاف کی فراہمی کے لیے باہر نکل آتے ہیں، لیکن پارلیمان کی بات کی جائے، قومی اسمبلی کی بات کی جائے، سینٹ کی بات کی جائے، اداروں کی بات کی جائے، پولیس والوں کی بات کی جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں CCPO لاہور کا جو بیان تھا وہ انتہائی تکلیف دہ عمل تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ خاتون کی اپنی ذمہ داری تھی کہ پیٹرول چیک کر کے جاتی۔ ارے بھائی، موٹر وے پہ جو موٹر وے پولیس کا ایک بجٹ ہے، IG موٹر وے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ IG موٹر وے کی یہ پرائم رسپانسبلٹی تھی کہ وہاں جو کیمراز لگے ہوئے ہیں وہاں مانیٹرنگ کے لیے، یا پھر آپ یہ دیکھیں سروے کی جو پولیس رکھی گئی ہے پیٹرولنگ کے لیے، وہ رات ڈیوٹی پہ کیوں نہیں تھی؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جس کی کرمنل ایکٹیویٹی سی ذمہ داری جو ہے وہ IG موٹر وے کی ہے، اور انہیں اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ موٹر وے پہ جو پیٹرولنگ پولیس تھی وہ اس وقت کہاں تھی، سوتی رہی، کتنی تاخیر کی گئی جب اس خاتون نے 15 پہ اطلاع دی یا موٹر وے پہ اس نے رابطہ کیا، اور واضح طور پر انہوں نے اپنی مدد کے لیے مددگار طلب کی گئی، لیکن مدد کے لیے وہاں لوگ نہیں پہنچے۔ ہاں، ایک دوسرے پہ بلیم بھی کیا۔ ثاقب، اس میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں، جب انہوں نے متعلقہ لاہور
کہ پولیس اسٹیشن سے رابطہ کیا تو انہوں نے کنورٹ کیا کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے. یہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے پہ جو مدعا ڈال دیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں یہ تو وہ بات ہے کہ جب گھر کی لونڈی کہیں باہر نکلے گی تو لونڈی نہ ہوئی بازار حسن کے لیے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جسے کوئی بھی خرید لے. ہماری پولیس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ علاقوں کے پیچھے لڑتے ہیں. اس سڑک سے پار کام ہوا ہے تو یہ آپ کا کارنامہ ہے, اگر یہ سڑک کی دوسری طرف ہوا ہے تو پھر یہ آپ کا کارنامہ ہے. بھائی پولیس ریاست کی ہے, ریاست ملک میں, ملک ریاست میں چلائی جا رہا ہے, اداروں میں چلایا جا رہا ہے. آپ جب حلف لیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حلف لے رہے ہیں کہ ہم عزت جان مال سب کی حفاظت کریں گے. اس میں آپ کی سرحدیں کہاں سے مقرر ہو گئی؟ اس میں آپ کے علاقے کا تعین کیسے ہو گیا؟ وہاں جو موجود ایس ایچ او تھا کیا ہم اس کا انتظار کرتے کہ راستے میں چلتا ہوا ایس ایچ او یا راستے میں چلتی ہوئی پولیس جو ہے وہ کسی بھی کارروائی پہ جا کے آگے نہیں بڑھے گی؟ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. میرا یہ مطالبہ ہے اور بطور ہیڈ آف انویسٹیگیشن اب تک کی جتنی انویسٹیگیشن میں نے کی ہیں میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے بھی کہ فی الفور متعلقہ تھانے کو, متعلقہ افسران کو, سب کو معطل کیا جائے. یہ سارے ذمہ دار ہیں. یہ ہوا کی بیٹی, یہ خاتون, اس کی عزت نہیں لوٹی گئی ہے, یہ عزت لوٹی گئی ہے جو اس کو بے آبرو کیا گیا ہے. یہ ہم تمام ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی تمام ہماری ماؤں بہنوں ہماری بیٹیوں کی سب کی عزت و آبرو کے اوپر یہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. اور جب تک ان کو کیسے کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا اس طرح کے واقعات رونما ہوتے جائیں گے. یہ جو بھی ملزمان ہیں یہ عدالتوں میں جائیں گے, عدالتوں میں ثبوت نہ ہونے کی بنا پر ان کو ریلیف مل جائے گا, یہ چھوٹ جائیں گے. کبھی کہا جائے گا ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا ہے, ڈی این اے سے رپورٹ میڈیکل میچ نہیں ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے. او بھائی میرے, ان کو پکڑو, ان کو فل فور سزائیں دی جائیں تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ آگے نہ بڑھیں. اچھا ثاقب ایک چیز اس میں اور ایڈ کر دیں, اپوزیشن کا صرف تقریروں اور کانفرنس ہی نظر آ رہی ہے, کوئی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا, صرف سپیچ سے کچھ نہیں ہوتا. مریم اورنگزیب کی آج پارلیمنٹ لاجز میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے صرف اس پہ احتجاج ہی کیا, کچھ عملاً کچھ نہیں کیا. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اپوزیشن کا کردار تو یہی ہے کہ جب کوئی معاملہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, الزامات دینا شروع. مریم اورنگزیب صاحبہ کی آپ نے بات کی ہے, ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آج کی تاریخ جو آپ سے بات ہو رہی ہے تو قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمائی کروائی گئی ہے. بھائی تحریک التوا سے کیا ہوگا؟ کیا انصاف مل جائے گا اس معصوم بچوں کے سامنے جو ان کی ماں کو بے آبرو کیا گیا, اس کی پوری جگ رسائی ہوئی, اس کو اب نفسیاتی طور پر بڑی پرابلم اس کی نہ صرف بچوں کے لیے ہوگی, اس خاتون کے لیے ہوگی, اس کو آپ کیا اس تحریک التوا سے واپس کر سکتے ہیں؟ کیا معصوم زینب واپس آ سکتی ہے؟ کیا آپ اس طرح جو معصوم, اگر میں مہرو کی بات کروں, وہ واپس آ سکتی ہے؟ کہوٹا کہ اس بچہ کی جو ابھی اپنے جوانی کے کچھ دن گننے والا تھا اس کو آپ نے نفسیاتی طور پر کمزور کر دیا ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس بدفعلی میں ملوث ہیں انہیں سرعام پھانسی پہ لٹکایا جائے, ان کو قرار وار کے سزا دی جائے. عدالتوں کو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سمپیتھی نہیں. اگر آپ کو قانون کو بالائے طاق رکھ کر کوئی اور قانون بھی بنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بنانا ہوگا, ورنہ ہوا کی بیٹیاں, ہماری بیٹیاں, ان کی عزت و آبرو اسی طرح لٹ سکتی ہیں اور لٹتی جائیں گی. آج ایک خاتون کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے, نہ جانے کل کسی منسٹر کی بیٹی ہو سکتی ہے, کسی ایس ایچ او کی بیٹی ہو سکتی ہے, کسی آئی جی, ڈی آئی جی, ڈی ایس پی کی بیٹی ہو سکتی ہے. لیکن جب ان کے اپنے گھروں میں یہ وارداتیں ہوں گی تو شاید پھر انہیں یاد آئے گا کہ ہمیں قانون میں جو یہ جھول ہے اسے ختم کرنا ہے. قصور کے واقعے کی بات کروں, سرگودا کے واقعے کی بات کروں, چنیوٹ کے واقعے کی بات کروں, پھر خود اس وقت جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کے علاقے میں, ان کے اپنے ایریے میں تونسا کی بات کروں تو وہاں بھی ایک واقعہ رونما آیا. او بھائی یہ نفسیاتی لوگ ہیں, انہیں جب تک کھلے عام سنسار نہیں کیا جائے گا, ان کو گولیاں نہیں ماری جائے گی. قانون میں اس طرح کی آپ کو ڈیولپمنٹس کرنا ہوگی, کیونکہ پھر آپ نے جیسے خود کہا کہ اپوزیشن کیا کر دی ہے, بل بھی بن چکے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے, بس بل بنا کے رکھ دیے جاتے ہیں, پارلیمنٹ خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے. بہت شکریہ ثاقب ہمیں وقت دینے کے لیے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتا ہے دن بدن پاکستان کے ہر طرف ایسے واقعات, ایسے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی روک تھام کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے, یہ ذمہ داری ایک ریاست کی ہے, یہ ذمہ داری متعلقہ اداروں کی ہے جو اس کی روک تھام کرے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری حکومت صرف دعوے جھوٹے دعوے کرتی جا رہی ہے. اپوزیشن کیا کرتی جا رہی ہے؟ اپوزیشن صرف کانفرنس اور الزامات کی لگائی جا رہی ہے, لگاتی ہے کہ حکومت نے یہ کیا, حکومت نے وہ کیا.
اور حکومت اپوزیشن پہ الزامات لگائی جا رہی ہے. یہ کھیل چلتا جا رہا ہے اور ایسے واقعات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, ایسے جرائم بڑھتے جا رہے ہیں. امید ہے آج کا سچ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ایسے ہی سچ جاننے کے لیے دیکھتے رہے پروگرام سچ بولو فیصل مقصود کے ساتھ. A1 TV, سب پہ نظر اندر کی خبر.